بے برکتی کا ایک اور سبب یہ ہے تقدیر الہی پر راضی نہ ہونا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم جب اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے پہلا اور دوسرا کلمہ سکھاتے ہیں، اس کے بعد ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہ سکھاتے ہیں، پھر آگے جو ہے وہ سلسلہ چلاتے ہیں۔ اب ایمان مفصل کے اندر یہ بات درج ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ہمارے لیے فیصلہ صادر ہوتا ہے ہمیں اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ جو اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، تقدیر الہی پر راضی نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ یاد رکھیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر 4 ماہ کا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے گلے کے اندر ایک تختی لٹکاتا ہے جس کے اندر اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا اچھا اور برا ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ نہ کوئی اپنا حق کھائے بغیر اس دنیا سے جا سکتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جس کا اللہ نے جتنا لکھ دیا ہے اللہ نے اس کو وہ عطا فرمانا ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ اللہ عطا فرمانے پر مجبور بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے رزق دیا ہے اس نے دینا ہے، بھائی نہیں، اللہ مجبور نہیں ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمارے حصے کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا۔ ہمارے حصے کا اگر ایک بھی لقمہ باقی ہے تو ہمیں موت نہیں آئے گی۔ جب ہم اپنے حصے کا رزق مکمل کھا لیں گے پھر اس جہان سے ہم اس جہان کی طرف سفر کر جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ رزق اللہ نے لکھ دیا ہے۔ آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا، یہ ایک عام سی بات ہے، کئی لوگ ہیں جو اس وطن عزیز سے باہر روزی تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا رزق اللہ نے وہاں رکھا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو اپنے وطن کے اندر ہی رہ کر روزی تلاش کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جہاں پیدا ہوئے ہیں وہیں پر وہ رہے، وہیں پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور وہیں پر مر گئے، وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ نے اس بندے کا رزق اسی جگہ پر لکھ، تو بندے کا جہاں جہاں رزق لکھا ہوتا ہے بندہ وہاں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا یہ برکت کا سبب ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونا یہ بے برکتی لاتا ہے۔ اور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو عزت اور مال وغیرہ عطا کیا ہے وہ ان کے ذریعے بندے کو آزماتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے اللہ اسے برکت عطا فرما دیتا اور وسعت بھی عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو اسے برکت نہیں ملتی۔ رزق اسے ملے گا، جو اس کے حصے کا رزق لکھا گیا ہے وہ اس نے کھانا ہے، وہ اسے ضرور ملے گا، لیکن وہ اگر تقسیم خداوندی پر راضی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کے مال کے اندر، اس کے رزق کے اندر برکت اٹھا لی جائے گی۔ رزق اس کی مقدر کے اندر جو لکھا ہے وہ ملے گا اسے، لیکن برکت اٹھا لی جائے گی۔ حالات جیسے بھی ہوں، جتنے بھی کٹھن ہوں یا جتنی بھی مشکلات ہوں، تقدیر پر اعتراض کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اللہ کی ذات پر انگلی اٹھانا یہ شریعت مطہرہ اس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتی۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، پھر یہ آزمائشیں کہاں سے آ گئیں، یہ مصیبتوں نے ہمارے گھر ہی ڈیرا کیوں ڈال رکھا ہے؟ تو اللہ کا قرآن، اللہ کی لاریب کلام اس بات کا جواب دیتی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تم تک مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے تو تمہارے ہم جرم کو ایسے معاف کر دیتے ہیں، بہت ساری ایسی خطائیں ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ آزمائش آتی ہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر آزمائش آئی ہے تو میں اپنا محاسبہ کروں کہ میرے اعمال کے اندر کون سی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے میری پکڑ ہوئی ہے۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ عطا کرنے پر آئے تو بھی وہ قادر ہے، اور وہ خبردار کرنے پر آئے تو بھی وہ قادر ہے۔ تو اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونا یہ بھی بے برکتی لاتا ہے۔ تو بندہ مومن ہر حال کے اندر اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے۔